ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میری آج کی یہ ویڈیو ان خاص میرے پیارے دوستوں کے لیے ہے جن کا برج حمل یعنی جو لوگ میش راشی ایریز کے تحت پیدا ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو زندگی میں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی عام یا معمولی زندگی کے لیے نہیں بنے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کامیابی کی ایک بے پناہ آگ ہے، کچھ بڑا کرنے کا جنون ہے، آپ بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ جیت کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جب آپ عملی میدان میں اترتے ہیں تو زندگی میں ایک عجیب سی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا آغاز تو بہت دھماکے دار اور تیز ہوتا ہے، آپ کی توانائی بھی بہت مضبوط ہوتی ہے اور آپ فیصلے بھی سیکنڈوں میں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی سفر شروع ہوتا ہے درمیان میں یا تو آپ کا غصہ یا آپ کی بے صبری یا پھر کسی غلط سمت کا انتخاب آپ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے، آپ کا کوئی کام ادھورا رہ جاتا ہے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مجھ میں اتنی صلاحیت ہونے کے باوجود مجھے وہ نتائج کیوں نہیں مل رہے جس کا میں حقدار ہوں۔ آپ دوسروں سے چیزوں کو بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں، آپ کے اندر ایک بہترین قائد اور لیڈر بننے کی تمام خوبیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی بار بار لوگوں سے جھگڑے، ذہنی دباؤ اور مایوسی آپ کا راستہ کیوں روک لیتی ہے؟ میرے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے صرف ہدف کا تعین کرنے یعنی گول سیٹنگ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اندر چھپے ہوئے اس سچے جنگجو کو بیدار کرنے اور اسے ایک صحیح میدان عمل فراہم کرنے کے بارے میں ہے، کیونکہ برج حمل کا سب سے بڑا راز یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کتنی طاقت یا توانائی ہے، بلکہ اصل راز یہ ہے کہ آپ کی یہ توانائی کس سمت میں استعمال ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی سمت درست ہے تو آپ کے اندر اتنی قابلیت موجود ہے کہ آپ تاریخ رقم کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ سمت غلط ہو جائے تو یہی اندرونی آگ آپ کے اپنے ہی بنے بنائے آشیانے کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ اس لیے اس گفتگو کو بہت توجہ سے سنیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ زندگی کا سب سے بڑا ہدف کیسے چنیں، اپنے غصے اور جارحانہ مزاج کو بڑی کامیابیوں میں کیسے بدلیں، اپنی رفتار کو ایک بہترین حکمت عملی کا روپ کیسے دیں اور اپنے حوصلے کو مسلسل محنت میں کیسے تبدیل کریں۔ اگر آپ کا برج حمل ہے یا آپ کی زندگی میں اس برج کا بہت زیادہ اثر ہے تو یہ گفتگو آپ کے لیے ایک سچی پکار ہے، کیونکہ آپ کو کسی وقتی حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو زندگی کے میدان میں ایک درست سمت کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات بہت گہرائی سے سمجھنی ہوگی کہ ہر نئی شروعات لازمی طور پر کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی، ہر حوصلہ سچا عمل نہیں ہوتا اور ہر لڑائی حق کی لڑائی نہیں ہوتی۔ برج حمل کے لوگوں کی زندگی میں سب سے بڑا خوبصورت موڑ اس وقت آتا ہے جب وہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی بات پر لڑنا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف ان چیزوں کے لیے لڑنا سیکھتے ہیں جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں، اور ہدف کے تعین کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اپنے اندر کے اس طوفان کو ایک صحیح رخ دیں۔ اب ذرا اس برج کی بنیادی توانائی کو سمجھتے ہیں۔ برج حمل فلکیاتی نظام کا سب سے پہلا برج مانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہی آغاز، نئی زندگی اور پہلا قدم اٹھانا ہے۔ اس کا تعلق آگ کے عنصر سے ہے اور آگ کا مطلب ہے بے پناہ جوش، جذبہ، ڈرائیو اور سب کچھ بدلنے کی طاقت۔ یہ ایک ایسی متحرک توانائی ہے جو کبھی ایک جگہ رکنا نہیں چاہتی، اس لیے اس برج کے لوگ ہمیشہ پہل کرنے، قیادت سنبھالنے، بڑے خطرات مول لینے، صاف اور دو ٹوک بات کرنے اور کسی بھی مشکل یا بحران کے وقت سب سے آگے کھڑے ہونے میں سب سے ماہر ہوتے ہیں۔ جب باقی دنیا بیٹھ کر سوچ بچار کر رہی ہوتی ہے اور ڈر رہی ہوتی ہے، تب آپ لوگ کہتے ہیں کہ آؤ پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، جہاں اس برج کی اتنی زیادہ خوبیاں ہیں، وہیں اس کے ساتھ کچھ ایسے جال بھی آتے ہیں جن میں آپ اکثر پھنس جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جال ہے نئی شروعات کا نشہ۔ آپ کو کوئی بھی نیا کام، نیا کاروبار یا نیا آئیڈیا شروع کرنے میں تو حد سے زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کام پرانا ہونے لگتا ہے آپ کو اس سے بوریت ہونے لگتی ہے اور آپ اسے ادھورا چھوڑ کر کسی نئے آئیڈیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا بڑا جال بے صبری۔ آپ لوگ بیج بوتے ہیں، اگلے دن درخت دیکھنا چاہتے ہیں اور پھل کھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا نتیجہ فوری مل جائے۔ تیسرا جال شدید غصہ اور فوری رد عمل۔ اگر زندگی میں کوئی آپ کے حساب سے سست چل رہا ہو تو آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کی مخالفت کر دے تو آپ اچانک غصے میں پھٹ پڑتے ہیں۔ چوتھا جال ہے غلط لڑائیوں کا انتخاب کرنا۔ آپ ہر بات پر خود کو سچا ثابت کرنے پر اڑ جاتے ہیں، ہر انسان سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں اور ہر چھوٹی سی تنقید کو اپنی
اپنے لیے ایک چیلنج بنا لیتے ہیں۔ پانچواں اور سب سے خطرناک جال، اکیلے جنگجو کا خبر۔ آپ سوچتے ہیں کہ سب کچھ میں خود ہی کر لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میری ٹیم یا میرے ساتھ کے لوگ بہت سست ہیں، میں اکیلا ہی بہت زیادہ اور بہتر کام کر سکتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایک جنگجو اکیلا لڑائی کا آغاز تو کر سکتا ہے، پر ایک بڑی سلطنت یا بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے ایک مضبوط نظام اور مخلص ٹیم دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ آپ کو صرف لڑنا نہیں بلکہ جیت کی پکی حکمت عملی سیکھنی ہے۔ عام طور پر اس برج کے لوگ زندگی میں 3 جگہوں پر جا کر بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ اول یہ کہ ان کا ہدف بہت جلدی بدلتا رہتا ہے، دوم یہ کہ وہ شدید غصے کی حالت میں زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ روزمرہ کے ڈسپلن اور نظم و ضبط کو بہت بورنگ سمجھتے ہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کا دروازہ صرف اور صرف نظم و ضبط سے ہی کھلے گا۔ آپ کو اپنی رفتار کو کم نہیں کرنا بلکہ اپنی توجہ کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا ہے۔ اگر ہم حقیقی زندگی کی بات کریں تو ایک عام انسان پرجوش ہوتا ہے، اسے بچپن سے ہی ہر کھیل اور مقابلے میں آگے رہنے کا شوق ہوتا ہے، وہ ہر جگہ فرنٹ فٹ پر کھیلنا پسند کرتا ہے۔ لوگ اسے بہت بہادر اور لیڈر کہتے ہیں، لیکن اس کی اصل پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت سی چیزیں ایک ساتھ تو شروع کرتا ہے، جیسے جم جانا شروع کیا تو 20 دن بعد چھوڑ دیا، کوئی نیا کام یا پڑھائی سوچی تو چند دنوں بعد رک گئے، کاروبار کا خیال آیا تو بغیر سوچے سمجھے اس میں کود پڑے، اور جیسے ہی وہ جوش ٹھنڈا ہوا اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ اگر ملازمت میں کوئی مسئلہ ہوا تو غصے میں آ کر استعفیٰ لکھ دیا، اور رشتوں میں کوئی تلخی آئی تو 2 ٹوک اور سخت بول کر بات کو مزید بگاڑ دیا۔ ایسا انسان دل کا برا یا کمزور نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک سچی آگ ہوتی ہے، لیکن وہ آگ بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا مسئلہ اس کی بکھری ہوئی اور غیر تربیت یافتہ طاقت ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک بہت طاقتور گھوڑا ہو لیکن اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، یا ایک بہت تیز تلوار ہو لیکن اسے چلانے والا خود مستحکم نہ ہو۔ آپ کو اپنی اس طاقت کو ختم نہیں کرنا اور نہ ہی پرسکون ہو کر ایک عام سی زندگی گزارنی ہے، بلکہ آپ کو اپنی اس توانائی کو ایک منظم جنگجو کی طرح کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کا ہدف کبھی بھی مبہم یا دھندلا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے بس ایک بڑا کام کرنا ہے، بلکہ آپ کا ہدف بالکل واضح ہونا چاہیے کہ میں اگلے 12 مہینوں میں اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک خاص اور واضح مقصد حاصل کروں گا، جس میں روزانہ پابندی سے کام کروں گا، غصے میں کوئی فیصلہ نہیں لوں گا، اور ہر 3 ماہ بعد اپنے نتائج کو خود پرکھوں گا۔ اس میں آپ کو ایک وقت میں صرف ایک ہی بڑے میدان کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی توانائی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر وہ 10 الگ الگ سمتوں میں تقسیم ہوگی تو آپ جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل تھک جائیں گے اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنے اندر کی 3 طرح کی توانائیوں کو سمجھنا ہوگا۔ پہلی وہ جو کچھ نیا بنانا چاہتی ہے، دوسری وہ جو ہر حال میں جیتنا چاہتی ہے، اور تیسری وہ غصے میں آ کر فوری رد عمل دینا چاہتی ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی یہ غصیلی توانائی کہاں کہاں آپ کا نقصان کر رہی ہے، تاکہ آپ اسے روک کر اپنی جیتنے والی اور کچھ نیا بنانے والی توانائی کو صحیح جگہ پر استعمال کر سکیں۔ آپ کا ہدف ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو بالکل صاف دکھائی دے، جیسے کہ کوئی خاص امتحان پاس کرنا، ایک مقررہ رقم کا بچت کرنا، کوئی نیا ہنر سیکھنا، یا کوئی نیا کام مکمل طور پر کھڑا کرنا، کیونکہ جب آپ کے سامنے واضح ہدف ہوتا ہے تو آپ کے اندر کا چیلنج جاگ اٹھتا ہے۔ ہدف ہمیشہ حقیقت کے قریب رکھیں، کیونکہ اکثر جذباتی ہو کر بڑے فیصلے اور غیر حقیقی اہداف طے کر لیے جاتے ہیں، اور جب وہ پورے نہیں ہوتے تو انسان کو خود پر ہی غصہ اور مایوسی ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اصول یاد رکھیں کہ خواب ہمیشہ بڑے دیکھیں، لیکن اس کا جو پہلا قدم ہو وہ اتنا آسان ہو جیسے آپ آرام سے پورا کر سکیں، کیونکہ پہلی چھوٹی سی جیت ہی آپ کو ایک زبردست رفتار فراہم کرتی ہے۔ پورے سال کا لمبا پلان دیکھ کر آپ بہت جلد بور ہو سکتے ہیں، اس لیے صرف 90 دنوں کے چھوٹے مشن بنائیں۔ ان 90 دنوں میں پہلے 30 دن اپنے سمت اور نظم و ضبط کو واضح کرنے میں لگائیں، اگلے 30 دن روزانہ سخت محنت کر کے کام باہر نکال لیں، اور آخری 30 دنوں لوگوں سے اس کا فیڈ بیک لیں اور اس میں سدھار پیدا کریں۔ یہ 90 دن کا پلان آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے غصے کو دبانے کی بجائے اسے ایک سگنل کے طور پر سمجھیں۔ آپ کو غصہ عام طور پر تب آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو روک رہا ہے، یا آپ کی قدر نہیں کی جا رہی، یا پھر کام بہت سست چل رہا ہے۔ جب بھی ایسا ہو تو فوری طور پر بولنے یا کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے 24 گھنٹے کا وقفہ لیں، کیونکہ آپ کا غصہ وقتی ہوتا ہے، لیکن اس غصے میں کیے گئے فیصلے مستقل نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو چیلنج کرے تو فوری رد عمل نہ دیں، اگر کوئی خریدنے کا دل کرے تو 48 گھنٹے انتظار کریں، اور اگر کام چھوڑنے کا خیال آئے تو کم از کم
رات دن اس پر ڈٹے رہیں۔ ایک سچے لیڈر بنیں، لیکن آپ کی قیادت انا پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ خدمت اور مخلصانہ جذبے سے جڑی ہونی چاہیے۔ ایک انا پرست لیڈر کہتا ہے کہ سب میرے پیچھے چلو اور میری جیت ہونی چاہیے، جبکہ ایک مخلص لیڈر کہتا ہے کہ پہلا قدم میں اٹھاؤں گا اور میرے ساتھ ساتھ سب کی کامیابی ہونی چاہیے۔ جب آپ کے ہدف میں دوسروں کی بھلائی، رہنمائی اور مخلصانہ خدمت شامل ہوتی ہے تو آپ کا مقصد بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہدف میں صرف یہ ہے کہ صرف میں جیتوں گا تو یہ آپ کی انا ہے، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ میرے عمل سے دوسروں کو حوصلہ اور ہمت ملے تو یہ آپ کا اصل فرض ہے۔ آپ کو ہمیشہ ایسے کاموں کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں روز نیا چیلنج ہو، حرکت ہو اور واضح ترقی دکھائی دے رہی ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا عزت نفس بھی برقرار رہے۔ ایک ایسا روزمرہ کا معمول جس میں کوئی چیلنج نہ ہو وہ آپ کی صلاحیتوں کو مار دیتا ہے، اور دوسری طرف مکمل بے ترتیبی اور افراتفری بھی آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے چیلنج اور ڈسپلن کا ایک خوبصورت توازن بنا کر رکھیں۔ میرے پیارے دوستو، زندگی میں دنیا کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ ہمارا اپنے خالق کے ساتھ سچا رشتہ ہے۔ اسی لیے میری آپ سب سے دل سے گزارش ہے کہ اپنے دن کا آغاز اور اختتام اللہ پاک کی یاد سے کریں۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کو اپنی زندگی کا سب سے پہلا اور لازمی اصول بنائیں، کیونکہ نماز ہمیں نہ صرف بہترین ڈسپلن سکھاتی ہے بلکہ ہمارے دلوں کو وہ سکون و اطمینان عطا کرتی ہے جو دنیا کی کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے کلام کو پڑھیں اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہدایات اور روشنی کا سچا ذریعہ ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آپ کا راستہ روکے، یا جب بھی آپ خود کو اکیلا اور کمزور محسوس کریں تو مایوس ہونے کی بجائے صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات بابرکت سے مدد مانگیں، اسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں اور اسی سے گڑ گڑا کر دعا کریں، کیونکہ وہی جو ہر بندہ دروازے کو کھولنے والا ہے، وہی ہے جو ہمارے بکھرے ہوئے معاملے کو سدھارنے والا ہے، وہی ہے جو ہماری محنت اور ایمان کو سچی کامیابی میں تبدیل کرنے والا ہے۔ جب آپ کا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط ہوگا تو دنیا کا کوئی بھی چیلنج آپ کو ہرا نہیں سکے گا۔ سچی کامیابی اور پکا ڈسپلن یہی ہے کہ ہم اپنے دین اور دنیا دونوں کو بہترین طریقے سے لے کر چلیں۔ اللہ پاک آپ سب کو دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔